میری بہنوں اور بھائیوں اپنے گھروں سے نہیں نکلتی، لیکن ان کے اندر ایک خاص مقام تھا، خاص ایک زندگی کا حصہ تھا، لیکن انہوں نے یسوع مسیح کو جانا تھا، یسوع مسیح نے ان کے ساتھ پیار کیا تھا، محبت کی تھی، لیکن اسی محبت کو لے کر، اسی درد کو اپنے اندر لے کر وہ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے قبر پر جاتی ہیں۔ لیکن آج بھی جن کے اندر محبت یسوع مسیح کی ہوتی ہے، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی ہوتی ہے، جی اٹھنے کی خوشی کا اظہار ہوتا ہے، تو وہی چرچ کے اندر آتے ہیں اور 3 بجے بھی وہی جلوس میں آتے ہیں، ہوشانہ کے نعرے لگاتے ہیں، اس کے حضور میں حمد کے گیت گاتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں۔ لیکن بہنوں کے اندر دلیری تھی، لیکن بہنیں اس دلیری کو لے کر صبح سویرے قبر کے پاس خوشبودار چیزیں لے کر آتی ہیں تاکہ ہم ان کے اوپر ملے اور قبر کے اوپر خوشبودار چیزوں کو چھڑکے۔ لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں وہ راستے میں سوچتی ہیں کہ ہمارے لیے وہ بہت زیادہ جو پتھر باری ہے اس کو راستے میں سے کون ہٹائے گا، لیکن یہ خداوند کے لائے انتظام ہے۔ خدا نے اپنے فرشتہ کے وسیلہ سے ان کے جانے سے پہلے اس پتھر کو پیچھے کر دیا، لیکن پتھر کو پیچھے اس لیے کیا تاکہ وہ یسوع کے کفن کو دیکھیں۔ یسوع وہاں پر نہیں تھے، لیکن یسوع مسیح نے اپنا فرشتہ ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ آج بھی ان کی رہنمائی کے لیے فرشتے آتے ہیں جو خداوند کی عبادت بندگی کرتے ہیں، اور شروع میں سے لے کر آخر تک صلیب تک خداوند کے فرشتے آتے رہے، ابراہیم کے پاس آتے رہے، موسیٰ کے پاس آتے رہے، ایلیاہ کے پاس آتے رہے، لوط کے پاس آتے رہے، مریم کے پاس آتے رہے۔ خدا کے لوگوں کی خدا کا روح القدس رہنمائی کرتا ہے اور خدا ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ خدا اپنے روح القدس کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو بیدار کرتا ہے، خدا اپنے روح القدس کے وسیلہ سے لوگوں کو دلیری دیتا ہے، خدا روح القدس کے وسیلہ سے کمزور لوگوں کو زورور کرتا ہے، خدا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ رہنمائی ان لوگوں کی کرتا ہے جو اس کے خوف میں رہ کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ جب کبھی ملک پاکستان میں، باہر بیرون ملکوں میں جب کبھی تبدیلی آئی، وہ بہنوں کے وسیلہ سے تبدیلی آئی ہے۔ بہنوں کے وسیلہ سے میرے بہنوں اور بھائیوں، خدا کا کلام یسوع مسیح کا جو آسمانی فرشتہ تھا، فرشتہ نے کہا کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، تم جا کر اس کے شاگردوں کو جی اٹھنے کی خوشخبری بتاؤ اور ان کو سناؤ۔ یسوع مسیح کسی غیر کے پاس ظاہر نہیں ہوتا، لیکن یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ یسوع مسیح ان کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ آج بھی یسوع مسیح ان لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے جو یسوع مسیح کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو پیار کرتے ہیں، جو اس کی محبت میں خوب مگن رہتے ہیں۔ کیونکہ ابلیس کے پاس بھی بہت زیادہ کوالٹی ہے، اس کے پاس ٹیکنیکل ٹیکنالوجی ہے۔ ٹیکنیکل ٹیکنالوجی اس کے پاس کیا ہے؟ اس کا پہلا حملہ کہ وہ نیند کے غلبے ہم پر بھیجتا ہے۔ دوسرا حملہ سنڈے کے دن مہمانوں کو ہمارے گھر میں زیادہ بھیج دیتا ہے۔ سنڈے کے دن بیاہ شادی، سنڈے کے دن بہت زیادہ وہ رکاوٹیں ہمارے لیے پلندے باندھ کر تیار کرتا ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، ابلیس کے ساتھ وہی جنگ کرتے ہیں جن کی زندگی میں لشکروں کا خدا رہتا ہے۔ یسوع مسیح آج قبر میں سے جی اٹھے ہیں تو وہ ہمارے لیے کل روئے زمین پر ہر قوم کے لیے، ہر نبی کے لیے، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر قبیلے کے لیے یسوع مسیح قبر میں سے جی اٹھے ہیں۔
लेकिन यीशु मसीह का जी उठने का मकसद है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर उसको तलाश करें। हम कहें कि यीशु मसीह ने आज मेरे और आपके लिए कब्र पर फतह पाई है। आज का उसका मुर्दों में से जी उठना हमारे लिए बरकत का सबब बने, हमारे लिए आज वो निजात का रास्ता बने। हमारे लिए जो आज गुनाह आलूदा जिंदगी है, मैं आज अपनी गुनाह आलूदा जिंदगी खुदा के बेटे यीशु मसीह को दूं, ताकि वो हमारे लिए आज जब जिंदा हुआ है तो वो हमारी जिंदगी में भी जिंदा हुए। इब्लीस का तीसरा पॉइंट कि वो हमारे पास बहुत ज्यादा दौलत ऐशो इशरत पे लोगों को लगा देता है। अमीर आदमी की गरीब लाजर की कहानी को आप जानते हैं। गरीब लाजर खुदा इब्राहिम की गोद में है, लेकिन अमीर आदमी तड़प रहा है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आज जितनी मुश्किलातें आती हैं, मुसीबतें आती हैं मसीह कौम के लिए, मसीह कैदीन के लिए, उन लोगों के लिए, लेकिन जब यीशु मसीह तख्ते अदालत पर बैठेगा तो सबसे अव्वल दर्जा उन लोगों को मिलेगा जो उसको हर वक्त अपनी निगाह में रखते हैं। वो सुबह सवेरे यीशु मसीह की कब्र के पास आती हैं। वो बहनें क्यों कब्र के पास आई? यीशु मसीह ने 3.5 साल का वक्त उनके साथ गुजारा। 3.5 साल यीशु मसीह ने मोहब्बत अपने माँ बाप जैसी की। 30 साल उसने अपने माँ बाप की खिदमत की। उसका बाप तरखान था, वो गड्ढे बनाता था, जुए बनाता था, अच्छी अच्छी चीजें वो बनाता था। लेकिन 30 साल उसने अपने माँ बाप की खिदमत की, ताबियादारी की, यूसुफ की ताबियादारी की, मकस्सा मरियम की ताबियादारी की। लेकिन ताबियादारी करने के बाद 3.5 साल उसने अंजील मुकद्दस का प्रचार किया। अंजील मुकद्दस का प्रचार करके उसने दुनिया को बताया, कौमों को बताया और कबीलों को बताया कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। लेकिन उसके ऊपर किसी ने भी गुनाह साबित नहीं किया। आज भी खुदा का पाक रूह खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी जिंदगी खुदा के बेटे यीशु मसीह को देते हैं, जो अपने आप को दुनियादारी के लोगों से बचाते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा कि सुबह सवेरे वो कब्र पर जाती है यीशु मसीह के जी उठने के लिए। उनको नहीं पता था कि वो कब्र में से जी उठेगा, लेकिन वो दुनियावी सोच से वहां पर आई थी। हालांकि यीशु मसीह ने पहले बता दिया था, लेकिन जब वो आई तो रास्ते में सोचती है कि इतना भारी पत्थर हमारे लिए कब्र में से कौन उसको हटाएगा। लेकिन खुदावंद का फरिश्ता उनके जाने से पहले उसने उस पत्थर को उनके लिए हटा दिया, ताकि वो कब्र के अंदर जाकर यीशु मसीह के कफन को देखें और यीशु मसीह को देखें, क्योंकि यीशु मसीह तो वहां पर नहीं थे। लेकिन चंद सवाल करने के लिए खुदा ने अपने फरिश्ता को वहां पर भेज दिया था। उन्होंने हफ्ते के दिन आराम किया और सब्बत के पहले दिन पो फटने से पहले वो कब्र पर आती हैं, खुशबूदार चीजों को लेकर आती हैं ताकि हम उस जगह पर जाएं। लेकिन जब उस जगह पर जाती हैं तो यीशु मसीह को देखने के लिए जब देखती हैं तो यीशु मसीह वहां पर नहीं होता, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता कहता है कि तुमसे पहले वो गलील में जाएगा, तुम जाकर उसके शागिर्दों को बताओ। यीशु मसीह के जी उठने का एक ही मकसद है कि हम औरों को बताएं। दानिएल की किताब में लिखा है 12वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा कि वो लोग नूरे फलक की माने चमकेंगे जिनकी मेहनत के वसीला से बहुत ज्यादा सादक होंगे। तरह तरह की कैटेगरियां इब्लीस ने लोगों के दिलों के अंदर रखी है। जैसी हमारे दिल के अंदर ख्वाहिश होती है वैसी इब्लीस हमारे सामने ख्वाहिश रख देता है, क्योंकि याकूब के खाते में लिखा कि ख्वाहिश पहले हामला होती है, फिर वो गुनाह को जन्म देती है। जब गुनाह बढ़ जाता है तो वो मौत पैदा करता है। यीशु मसीह यूहन्ना के पास भी जाते हैं, उस पर भी ज़ार होते हैं। यूहन्ना जो जजीरे पतमस के अंदर था, उसकी उम्र 84 वर्ष हो चुकी थी। उसको नहीं पता था कि हमारे पास भी यीशु मसीह आएगा।
یسوع مسیح اس کے پاس جب آئے تو وہ مردہ سا ہو کر گر پڑا اور گرا تھا، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ دیکھ میں ابدالآباد تک زندہ ہوں اور تمہارے پاس رہوں گا۔ اس پر بھی ظاہر ہوتے ہیں جس کو کوئی امید نہیں تھی کہ ہمارے پاس بھی یسوع مسیح آئے گا، لیکن یسوع مسیح اس پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح اپنے شاگرد فلپس پر بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور یسوع مسیح حبشی کھوزا کے اوپر بھی ظاہر ہوتے ہیں، لیکن یسوع مسیح سادھو سندر سنگھ سوامی پر بھی ظاہر ہوتے ہیں جن کا تعلق سکھ قوم سے ہے، لیکن اس پر بھی وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح نے جب کبھی کسی کو چنا تو نکمے کو چنا، لیکن نکمے کو چنا تو اس نے ایسا اپنا رنگ دیا، وہ رنگ قوموں قبیلوں میں چمکتا ہے، لیکن جو مسیح کا لیول اپنی زندگی میں لے کر چلتے ہیں۔ وہ عورتوں نے کیا کیا؟ اوروں کو جا کر اپنے اس کے شاگردوں کو بتایا کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ پترس بھاگ کر قبر کے پاس آیا، اس نے بھی دیکھا کہ یسوع مسیح یہاں پر ہے یا نہیں، اس نے دیکھا، کفن کے سوا اور کوئی چیز کو نہیں دیکھا۔ لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ کیوں یسوع مسیح کیوں ظاہر ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یسوع مسیح اپنی محبت کا ظاہر کرتے ہیں، اور یسوع مسیح ان کو بتاتے ہیں۔ یسوع مسیح کا وعدہ تھا کہ میں مروں گا اور موت کے بعد 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا، اور 3 دن کے بعد وہ قبر میں سے جی اٹھا۔ ہمارے ساتھ نکالے